والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. آج آپ کے سامنے جو اجتماع میں تلاوت کلام مجید ہوئی وہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی. میں ایک مرتبہ پھر تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سیدھے بیٹا بھائی آپ لوگ بھی. اب قرآن کریم کا ترجمہ اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ توجہ ادھر رکھیں, کسی نے کسی طرف نہیں دیکھنا. موضوع مس ہوگا, دودھ کا سود سمجھ میں آئے گا, واقعہ مس ہو گیا, پورا واقعہ آپ کا جو مفہوم ہے اس کا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. اب دیکھیں, اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ویسے میں بیان کرتا ہوں, میں موبائل میں نہیں دیکھتا اور نہ میں دیکھ کر پڑھتا ہوں اور نہ میں دیکھ کر آپ کو جو ہے بیان سناتا ہوں. ایک سبق میں آپ کو آج دینے چلا ہوں, اس کو آپ اپنی گرہ سے باندھ لیجئے گا, زندگی میں بڑا کام آئے گا اور زندگی میں ہمیشہ اس طرح آپ نے کرنا ہے. وہ کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے, توجہ ہے, لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں, توجہ ادھر رکھیں. قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں تو اس کو دیکھ کر کریں. کیسے کریں؟ قرآن کریم آپ کے سامنے ہو, میرے ہاتھ میں تو موبائل تھا, قرآن کریم آپ کے سامنے ہو تو قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کریں. اس سے آپ کو 3 ثواب ملیں گے. کتنے ثواب ملیں گے؟ ایک تو دیکھنے کا, ایک چھونے کا اور ایک پڑھنے کا. کتنے ثواب ملیں گے؟ 3 ثواب ملیں گے. ایک ہاتھ لگانے کا, چھونے کا, ایک دیکھنے کا اور ایک پڑھنے کا. چلے قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم نے بغیر دیکھے کر بھی لی, اب اس کے بعد جو میں نے ترجمہ کیا وہ لفظ ٹو لفظ میں نے اس کا ترجمہ کیا, کیونکہ آگے جو پورا بیان ہے وہ ہم نے اپنے انداز میں سنانا ہے اور آپ نے سننا ہے, اور اس انداز میں سنانا ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اس انداز میں سنانا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس کا والیوم چیک کرو, اس کو ہٹا دینا. قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے جس طرح ہے اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. جس طرح کا ترجمہ ہے بالکل ایز اٹ از ایسے ہی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ میں اگر آگے پیچھے کیا جائے تو گناہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کیونکہ لفظ کا ترجمہ چینج ہوا, ترجمہ آگے پیچھے ہوا, تو اس کے بارے میں پکڑ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ اب انشاءاللہ عابد بھائی بھی بیچ میں ہٹ جائیں گے, بس آپ ہوں گے اور میں ہوں گا, اور آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے.
اب میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے سیر کروائی، کیا کروائی؟ سیر کروائی، گھمایا، دکھایا، وزٹ کروایا، کہاں سے؟ اسرا، سبحان الذی اسرا آتی ہے آپ لوگ؟ آیت مبارک نہیں آتی؟ ابھی میں نے یہاں سے بچے کی آواز سن کر میں خاموش ہوا، وجہ اس لیے کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف سنیں، پڑھنا میں نے قرآن پاک کے ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بعبدہ، کیا لفظ ہے؟ بعبدہ، یعنی اپنے بندہ خاص کو، کس کو؟ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، کس کو کروائی؟ بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں پر میں اس کو روکتا ہوں کہ مسجد حرام خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ کی جو عمارت ہے، وہ جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ مسجد اقصی ہے بیت المقدس، قبلہ اول، جس کا میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ خانہ کعبہ، مسجد حرام ادھر ہے اور مسجد اقصی اس طرف ہے۔ پہلے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رب تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو حضور نے نماز میں اپنا چہرہ مبارکہ پھیرا اور خانہ کعبہ کی طرف کیا اور اس کو قبلہ بنایا۔ تو اب یہاں سے خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا فاصلہ کم و بیش مہینے سے اوپر کا ہے۔ کتنا اوپر کا ہے؟ مہینے سے اوپر کا ہے۔ اب قرآن کریم میں جو ذکر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا، اب مسجد اقصی کون سی مسجد؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی بظاہر تو آپ کو پتہ ہے وہ بیت المقدس، مسجد اقصی جو اسرائیل میں ہے، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ، وہ اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس برکتوں سے، اس برکتوں کا مطلب کیا ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کیا ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ کیا ہیں؟ کس کے مزارات ہیں؟ کس کے مزارات ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی مسجد اقصی کے ارد گرد، اور اس برکتوں سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کے انبیاء، اس کے اولیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہاں مزارات ہیں، رب تعالیٰ نے اسے برکت فرمایا کہ میں نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی قبور کو برکتیں کہا گیا ہے، تو نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا؟ اب خانہ کعبہ پر مدینہ منورہ کو بعض لوگ فوقیت دیتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ کہتے ہیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ ارے برکتیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ آرام فرما ہے، وہ برکتیں ہیں، لیکن یہاں پر شاعر کہہ رہے کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پیچھے ماضی میں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی۔ کہاں اذان دی؟ کہاں پر اذان دی؟ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی، اس کے اوپر چڑھ کر اذان دی حضور کے حکم سے۔ اب یہ تھا جب اذان دی جاتی ہے تو رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرف ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب
خانہ کعبہ کے اوپر ہے حضرت بلال حبشی. تو جب حضور کی چہرے مبارکہ کی طرف دیکھ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی. بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد. اب حضور، اب یہ میں نے یہاں تک کہ آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے کیا اور مفہوم عرض کیا. اب چلتے ہیں واقعہ معراج کی طرف. اب واقعہ معراج کچھ یوں ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں کافی جو ہے نا شارٹ میں سناؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. لب لباب جو ہے واقعے کا وہ بیان کروں گا. آرام کر رہے ہیں، اور آرام کس کے گھر کر رہے ہیں یہ نام یاد رکھیے گا. حضرت ام ہانی کے گھر. کس کے گھر؟ ہانی بچیوں کا نام ہوتا ہے نا، تو یہ نام اسی نسبت سے ہوتا ہے. ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں. اب رشتہ ریلیشن چیک کریں اور یاد رکھیے گا، اپنے حافظے میں اس بات کو محفوظ رکھیے گا. ام ہانی کون ہے؟ حضور کی چچا زاد بہن. کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن اور حضور کی چچا زاد بہن. حضرت ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں. رب تعالیٰ کو اشتیاق ہوا. رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ. کہاں لے کر آؤ؟ میرے پاس لے کر آؤ. حضور نے معراج کی، خود نہیں کی. اس بات کو سمجھیے گا. قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. جس نے مطلب سیر پر بلایا کس نے؟ رب تعالیٰ نے. معراج کروائی کس نے؟ رب تعالیٰ نے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو 34 مرتبہ 34 ٹائمز. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہو چکی تھی، مگر وہ ہوئی تھی خواب کے عالم میں. کس کے عالم میں؟ ذرا بالکل سیدھا بیٹھے ہو، میری بات کا جواب دیے گا، بالکل اٹینشن دو گا. بیٹھے 3 بجے تک ختم کر دیے گا. حاجی بھی لے گئے ٹائم، اس کو گھر میں چلیں گے. 4 ساڑھے 4 تک فارغ کر دیں گے. ابھی ختم کر دیتا ہوں، 6 منٹ ہے بس. 3:30 بجے ختم کر دیں. ابھی کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے. اولو العزم جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، تمام کے تمام ہیں. ہر فرشتے کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ 70,000 ملائکہ ہیں. کتنے ہزار؟ ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 ملائکہ. حضرت اسرائیل کے ساتھ 70,000 ملائکہ، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 ملائکہ، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 ملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 ملائکہ. اب حضور کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. اب چھت پر آئے. کہاں آئے؟ گھر کی چھت پر آئے. اب اتنے فرشتے، 4 ان کے سردار اور ان میں سردار جبرائیل علیہ السلام. اب دیکھ رہے ہیں اگر دروازہ بجاتے ہیں، دروازے سے اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حضور کے آرام میں خلل آئے گا. تو رب تعالیٰ سے عرض کی، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھت کو پھاڑا، چھت شق ہوئی، پھٹی چھت، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب حضور آرام فرما رہے ہیں زمین پر. اب حضور کو جگانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں. اب حضور کو جگانا تھا. اب مناسب طریقہ جو ادب میں ہو، کس طرح اٹھایا جائے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک کو بوسہ دیا. کس کو بوسہ لیا؟ کس کو بوسہ دیا؟ تلوائے مبارک کو. سردار ہیں جبریل علیہ السلام. کون ہے؟ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. حضور کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیں. حضور بیدار ہوئے. یہاں پر ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اس کا لب لباب، کیونکہ شعر کافی لمبی اس میں ہے تو ٹائم کافی ہو جائے گا. تو آپ کا جو تاج تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تاج حضور کے قدموں میں ہے، اور آپ کے لب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک کو چوم رہے ہیں. حضور کی آنکھ کھلی.
تمام کا تمام ماجرا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، مطلب شوق رکھتا ہے اور طلب فرمایا ہے۔ جب حضور کو یہ پیغام موصول ہوا تو حضور چلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم کعبہ میں آئے۔ حتیم ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، جو خانہ کعبہ گئے ہیں، ہمارے نبیل قاری صاحب گئے ہیں، ہمارے شہریار قاری صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور جو مدینہ منورہ گیا ہے انہوں نے دیکھا ہے حتیم بنا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، وہاں لے کر گئے، وہاں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضور کے قلب اطہر کو کھولا گیا، اس کو دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا آپ کا سفر ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مہینوں سے اوپر کا تھا۔ کس سے؟ مہینوں سے اوپر کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا لے کر حاضر ہوئے؟ جو گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی اور خچر سے تھوڑی بڑی تھی، اور براق جو ہے برق سے نکلا ہے، اور برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور وہ اتنی رفتار والا گھوڑا تھا، اتنی رفتار والی براق تھی کہ علماء فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم ہوتا تھا۔ اب نظر کا عالم دیکھیں، یہاں سے کھڑا ہو کر اگر کوئی سبا سینما سے دیکھتا ہے قبول ٹاؤن تک اس کی نظر جاتی ہے، یہ تو ہماری نظر ہے نا، وہ براق کی نظر تھی، جہاں نظر جاتی پہلا قدم وہاں بڑھتا، اتنی رفتار۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام دست بستہ ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، صف آ رہا ہے، صف میں کھڑے ہیں، اور امامت کا انتظار ہے، امام کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ امام کا انتظار ہے، صف میں کھڑے ہیں، نماز کا انتظار ہے کہ کوئی آئے وہ امامت کروائے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کو لے کر وہاں پہنچے تو حضور کو امامت کے لیے آگے کیا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے آگے چلنا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور کی امامت میں، حضور کی اقتداء میں سب نے نماز پڑھی، حضور نے سب سے مصافحہ فرمایا، سب سے ملاقات فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف گئے۔ پہلے آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر کن سے ہوئی یہ بھی نام ہے، ڈیٹیل ہے، لیکن وقت کم ہے، وقت کا دامن جو ہے چھوٹا ہے، اور یہ واقعہ اور یہ باتیں بہت طویل ہیں، تو آگے لے کر چلتا ہوں۔ پہلے آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ ملاقات ہوئی، تیسرے پہ ملاقات ہوئی، چوتھے پہ ملاقات ہوئی، چھٹے پہ پانچویں پہ ملاقات ہوئی، چھٹے پہ ملاقات ہوئی، ساتویں پہ ملاقات ہوئی۔ اب جب ساتویں پہ ملاقات ہوئی، اب اس سے آگے جانے لگے۔ کہاں جانے لگے؟ اب اس سے آگے جانے لگے، اب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا ایک پیڑ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ یہ جنتی درخت ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی یہاں تک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی یہاں تک ہے۔ اور حضور سے فرمانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سدرۃ المنتہا سے اگر میں آگے گیا تو میرے جتنے پر ہیں یہ جل جائیں گے، جتنے پر ہیں جل جائیں گے۔ مطلب رب تعالیٰ کا اس سے آگے جلال اتنا ہے کہ اس سے آگے میری جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے پر جل جائیں گے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا، مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، محدثین اکرام نے اس بات کو بیان کیا، صوفیہ اکرام، علماء اکرام نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل چلو، ساتھ چلو، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پیش کیا۔ اور بعض صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ نہ ہوتا۔ وجہ ایسے کہ لے جانے والے کون تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رکے،
اب یہ وہ ہیں جو انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیغام لے کر آتے ہیں، انبیاء کرام کا پیغام رب کریم تک پہنچاتے ہیں، لیکن آج نوبت یہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی حد ختم ہو رہی ہے، حضور اس سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آج جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں اے جبرائیل اگر کوئی بات ہے جو رب تعالیٰ تک پہنچانی ہے تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک گزارش ہے، جب امت محمدیہ پل صراط سے گزرے تو میری خواہش یہ ہے کہ جب امت مسلمہ گزرے گی تو میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھاؤں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پروں پر سے چڑھ کر جو ہے جنت میں جائے۔ بولے امت محمدیہ پل صراط پر، اور نیچے پر کس کے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، سردار ملائکہ ہیں، اور ان کے پر، ان کی خواہش۔ حضور نے یہ پیغام لیا اور پھر آگے گئے، حضور لا مقام میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ لا مقام، وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لا مقام، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مکہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مطلب وہاں کوئی جگہ نہیں۔ اب بعض نے کہا کہ یہ جو معراج تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معراج تھی، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور وہاں تک گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام تھا، وہاں تک گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، مطلب جہاں تک گئے، اور حضور گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو اصل روپ ہے وہ دیکھا۔ علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہا جاتا ہے 24,000 سے زائد مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ایک کوانٹٹی بتا رہا ہوں، نقطہ دے رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہے۔ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو، قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے ہوں گے، قرآن کی آیت لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے، صرف قرآن کی آیت لے کر نازل نہیں ہوئے، حاضر نہیں ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اس کے علاوہ بھی حضور سے شوق اتنا تھا آپ کے دیدار کا کہ بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے۔ اور آپ کو بتانا چلوں 24,000 سے اوپر کا ذکر کر رہا ہوں، جبکہ قرآن کریم کی آیت 6,666 آیتیں ہیں۔ اگر ایک آیت ایک مرتبہ لے کر نازل ہوئے ہیں تو تب بھی 6,666 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبکہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں، مفسرین کرام بیان کر رہے ہیں 24,000 سے زائد مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ان کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل روپ دیکھا، جبرائیل تو خود آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو کیا حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل روپ دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ تو پتہ ہی چلا رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، اور ایسی جگہ گئے جہاں نہ سمت تھی، نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کس کو کہتے ہیں؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے خود جہد کو لا لے۔ سمت، جہاد کہتے ہیں سمت کو، یہاں پڑے خود سمت کو لا لے، جہد کو لا لے۔ ارے کہاں سے آئے، کدھر گئے تھے؟ مطلب یہ کہ سمت کو بھی نہیں پتا کہ حضور آئے تھے، کدھر سے آئے تھے، کدھر گئے، یہ بھی نہیں پتا۔ اب حضور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک نیزے کا فاصلہ تھا۔ کتنے کا؟ نیزے کا۔ بعض نے نیزے کا کہا، بعض نے کہا تیر کمان کا فاصلہ تھا۔ کمان کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ 2 ہاتھ کے برابر، یہ اس سے چھوٹی، اور اس کا تیر تقریباً 1 ہاتھ کے برابر، 2.5 فٹ۔ بلکہ مفسرین اکرام، صوفہ اکرام فرماتے ہیں رب تعالیٰ سے اور قربت میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رب تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب تم میری بارگاہ میں کیا لے کر حاضر ہوئے ہو، تحفہ کیا لائے ہو، تو رب کریم کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی یا اللہ پاک میں عاجزی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا لے کر حاضر ہوا ہوں؟ عاجزی لے کر حاضر ہوں۔ اور آپ نے رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی فرمائی۔ رب تعالیٰ کے سامنے کیا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی۔ پھر رب تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اب جب 50 نمازوں کا تحفہ دیا، یہ رب کی بارگاہ سے ملا، اور پھر التحیات ملی، تشہد ملی۔ کیا ملی؟ تشہد تو سب کو آتی ہے نا، خیر وہ پڑھوں گا سنوں گا تو پھر وہ کافی لمبا ٹائم چلے جائے گا۔ بہرحال رب تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی،
اب حضور واپسی تشریف لائے. کہاں ہے؟ واپسی تشریف لائے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور کی بارگاہ میں سلامی عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کرنی ہے. حضور نے فرمایا کہیے موسیٰ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی. میری امت تھی، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ امت نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ 50 نمازیں بہت بھاری ہوں گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ کوانٹٹی اس کی تعداد جو ہے کم کروائیں. حضور تشریف لے گئے، رب تعالیٰ نے 50 سے 45 کری. پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ اور کم کروائے. حضور پھر گئے، اسی طرح جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے 50 سے 5 نمازیں حضور کو عطا کی. جب 5 نمازوں کے بعد جب حضور واپسی تشریف لانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کہ رب تعالیٰ نے 50 نماز عطا فرمائی، میں نے امت کے خاطر 45 کم کروا دی. رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اور ارشاد فرمایا اے محبوب تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے گی، رب تعالیٰ انہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے گا. تو رب تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور تحفہ کیا ملا ہے؟ 50 نمازوں کا. بعض لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ وہ مر گئے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ. اب ان سے پوچھتے ہیں نماز اقصیٰ جب پڑھی گئی تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام وہ تو تمام پردہ فرما گئے نا، کہاں سے آئے؟ جب آپ معراج پر جا رہے تھے وہ بات میں نے مس کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے، حضور تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں. چھٹے آسمان پر پھر ملاقات ہو گئی. چھٹے آسمان پر اب نماز اقصیٰ میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. چھٹے آسمان پر بھی حضور سے ملاقات ہوئی ہے. جب اولو العزم انبیاء کرام میں سے جو عام نبی ہیں رسول ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ 3 جگہ ایک ساتھ پہنچ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں ہیں، چھٹے آسمان پر ہیں، اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو سردار انبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضور واپسی تشریف لائے، اور جب آپ واپسی جہاں میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا صبح اعلان کیا کہ میں جو ہے معراج پر سے آئے. واقعہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جب آئے تو کفار نے سنا کہ بھائی یہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے، وہاں سے پھر یہ 7 آسمان کی سیر کی، انہوں نے جنت بھی دیکھا، انہوں نے دوزخ بھی دیکھا، جنت میں گئے تو کیا معاملہ تو یہ تو ابھی بیان ہی نہیں کیا ہے، بہت طویل واقعہ ہے. آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا، جنت کو ملاحظہ فرمایا، جنت کو شرف بخشا، اور باقی تمام کائنات دیکھی، لوگ دیکھی، قومیں دیکھی، تمام کی تمام دیکھیے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات پھر واپسی آئے. ایک نقطہ آپ کو پچھلے بیان کی طرف لے چلتا ہوں. جب کفار نے کہا یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، اب صدیق اکبر کو ورغلانے کے لیے ان کو پوائنٹ ملا. صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارے کفار ان کے دروازے پر دستک دی. صدیق اکبر باہر آئے، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے گیا، ایک ہی رات میں گیا، وہاں سے بھی آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں کو دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تمام عالمین کو، تمام کے تمام عالم کو میں نے ملاحظہ کیا اور رب کا دیدار کر کے واپسی آ گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں ہو سکتا. لیکن صدیق اکبر کے ایمان پر قربان جائے، صدیق اکبر کے ایمان پر تمام امتیوں کا ایمان قربان ہے کہ صدیق اکبر کا وہ ایمان. اب کافر ورغلا رہے ہیں. کافر کیا ورغلا رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں وہ جو تمہارے دوست ہیں محمد عربی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چند لمحوں میں یہ سفر طے کر کے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بالکل درست بات کہی ہے. صدیق اکبر کا ایمان تھا. آج کل کے ایمان ہو ذرا سے وسوسے آئیں ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، عقائد ڈگمگانے لگتے ہیں، لیکن وہ صداقت کے تاجدار کا ایمان تھا کہ حضور پر آنکھیں ایسی بند ہوئی کہ ان تمام کے تمام کافروں کو منہ کی کھانی پڑ گئی. اب حضور نے مجلس لگائی، صحابہ کرام علیہ رضوان تمام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کرنا شروع کیے، شب معراج میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور اس کے بعد فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے مطابق میری پشت پر دست مبارک رکھا، اپنا دست قدرت رکھا، اپنا دست قدرت رکھا، وہ اس نے اپنی شان کے مطابق رکھا۔ اب جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، حضرت انس بن مالک، انہوں نے بہت عمر پائی ہے، 161 سال یا ایسی کچھ 100 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ آپ کھڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں سلامی دی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو رب کو دیکھا ہے، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائے آپ نے تو دیکھ لیا رب کو، اب ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا مر رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اس نے حق کا دیدار کیا۔ اب حضور نمازیں لے کر آئے، اور آج ہمارا حال یہ ہے نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ اچھا، جب حضور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے نا، تو وہاں پر ایک گزارش یہ بھی تھی، اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی باپ اگر کسی بڑے آفیسر کی بارگاہ میں جائے اور کہے کہ بھائی کوئی موقع مل جائے، آفر ملے کہ بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا بات ہے، کچھ کہنی ہے تو کہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، یار میرے گھر کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میرے گھر کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، میرے بیٹے کی جاب لگ جائے، اچھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب شہزادہ کونین امام حسن و حسین سے حضور کتنی محبت فرماتے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے بے حد محبت فرماتے، لیکن رب تعالیٰ نے معراج کی رات رب کے روبرو حاضر ہو کر بی بی فاطمہ الزہرا کی بات نہیں کی، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کی، وہاں پہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات کی، عرض کی کہ یا اللہ پاک میری تجھ سے گزارش ہے کہ تو میری امت کی بخشش فرما۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا۔ کتنی امت کو؟ حضور اس بات پر راضی نہیں ہوئے، پھر رب تعالیٰ نے شفاعت کا صحرا عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب شفاعت کا صحرا یہ تھا کہ حضور کو یہ اختیار ملا، حضور جسے چاہیں گے اپنے حکم سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو معراج سے یہ تحفہ ملا، وہ نماز، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور کے معراج یہ کہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور ہم ایمان والوں کے معراج یہ کہ ہم نماز کو ادا کریں۔ کس کو ادا کریں؟ ابھی فی الحال ہم بات کو یہیں اختتام کرتے ہیں، اگلے جمعرات کا موقع ملا تو تفصیلاً اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شب معراج کے صدقے میں، حضور کے معراج کے صدقے میں ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا۔ الہ العالمین ہمارے جتنے خطائیں جتنے گناہ ہیں ان سب کو درگزر فرما۔ اب دعا ہو رہی ہے، ذرا دعا میں آپ نے شرکت کرنی۔